تو بغیر پیغام رسانی کے یا بغیر مقصدیت کے اچھی شاعری، ٹھیک ہے شاعری ضرور ہوگی وہ بھی، لیکن عظیم ادب میرا خیال ہے کہ مقصدیت کے بغیر نامکمل رہتا ہے. ایک پیغام ناظرین ہم بھی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب بزم شاعری میں آپ کی شرکت کا وقت ہو گیا ہے. طریقہ کار آپ جانتے ہیں کہ جو نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نمبر ڈائل کیجئے، بزم شاعری میں شریک ہو جائیے. آپ کو ہم ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آج بزم شاعری میں معروف شاعر راشد حسین راشد صاحب، جو کافی عرصہ کینیڈا میں بھی مقیم رہے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان کا کلام بھی آپ اور ہم سن رہے ہیں. لیکن چونکہ اب ہم آپ کی کالز لیں گے، اس لیے کلام کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موقوف کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں راشد حسین راشد صاحب سے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری کلاسیکی روایت ہے، کلاسیکی شاعری ہے، غزل، اس میں ایک تبدیلی کی داغ بیل ڈالی غالب نے. اس نے پہلی بار ذات اور کائنات اور خدا اور فرد کے درمیان بے شمار سوال کھڑے کیے، اور پھر یہ سلسلہ یگانہ تک چلا آتا ہے. تو یہ جو شاعری کا ایک فکری رخ ہے، اس حوالے سے آپ جدید شاعری کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ جدید شاعری اپنا مقام رکھتی ہے اس فکری رخ میں بھی، اور آپ دیکھیں کہ جدید شاعری میں آپ کو غالب کی بھی پیروی نظر آئے گی، اقبال کی بھی پیروی نظر آئے گی، اور آپ جگر کو لے لیں، ترقی پسند شعراء میں جگر کا نام آتا ہے، جوش کا نام آتا ہے، یہ سب اسی دبستان کے شاگرد نظر آتے ہیں آپ کو. صحیح. اچھا، ترقی پسندی کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ نظم پہ آپ سے بات کرتے چلیں کہ نذیر اکبر آبادی اور پھر حالی، اقبال، پھر ترقی پسند شعراء آ جاتے ہیں، اور نون میم راشد، میرا جی وغیرہ تک، جدید شعراء تک. ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک پوری روایت ہے نظم کی، اور نظم، پابند نظم سے آزاد نظم، اور آزاد نظم سے نثری نظم کے سفر تک، کیا اچھا لگا کیا برا لگا؟ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ سے آپ کی پسند ناپسند معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون ہے بزم شاعری میں؟ میرا نام شمیم ریاض ہے. جی شمیم ریاض صاحب. تو یہ پروگرام یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ شکایت ہے آپ سے کہ اتنا لیٹ کیوں یہ اتنا اچھا پروگرام نشر کر رہے ہیں آپ لوگ لائیو؟ یہ تو بہت جلدی کرنا چاہیے تھا آپ کو. اتنی ایسے عمدہ لوگ، اتنی اچھی باتیں جو سننے میں آ رہی ہیں، یہ تو بہت پہلے آپ کو کرنا چاہیے تھا. یہ ٹائم جو ہے نا، ٹائم مناسب نہیں لگتا اس پروگرام کے لیے. بہت شکریہ. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ واقعی امید یہ ہے کہ بھئی بہت دیر ہو گئی ہے تو لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ اس وقت یہ پروگرام آ رہا ہے، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ادب سنجیدگی چاہتا ہے، تخلیق کرنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی. تو یہ وقت جو ہے یہ ذرا سنجیدہ لوگوں کا بھی ہے اور سنجیدگی کا بھی ہے، تو اس لیے یہ وقت رکھا گیا ہے تاکہ ہم اور آپ بالکل پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ بھی سکیں، سن بھی سکیں، اور شاید کچھ سمجھ لیں اور ادب کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تو یقیناً صورتحال بہت بہتر بھی ہو سکتی ہے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بزم شاعری میں شریک ہوئے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو کیا پسند آیا نظم کے سفر میں اور کیا پسند نہیں آیا. کچھ لوگ نثری نظم کو بالکل مسترد کر دیتے ہیں. بھئی آزاد آپ نظم جہاں کو تک میری رائے پوچھیں گی تو مجھے بھی نثری نظم پسند نہیں. ٹھیک. ہاں، میں بھی. اور کیا پسند ہے نظم کے سفر میں؟ جی ہاں، نظم کے سفر میں جو نظم پابند ہو، یعنی عروس و بہور کی، مجھے وہی نظم پسند آتی ہے. اور نثری نظم بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں، اپنا شوق ہے، ذوق ہے، لیکن مجھے پسند نہیں آتی نثری نظم. میں کہتا ہوں کہ پھر اس سے بہتر ہے کہ نثر لکھ لو. کیا ضرورت ہے نظم لکھنے کی؟ نثر لکھ لے آدمی اچھی. صحیح. ایک مثالی نظم کہنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا لازمی اجزاء ترکیبی ہونے چاہیے؟ اور آپ خود جب نظم کہتے ہیں تو کن بنیادی چیزوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ہے فکر، کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور اس میں خلوص کتنا ہے. چونکہ جب تک کہ آپ مشاہدہ حیات و کائنات ایک لازمی جزو ہے شاعر کے لیے کہ وہ حیات و کائنات کا مشاہدہ کرے، اور پھر حیات و کائنات کی جو خوبصورت یا جو بھی بدحیت کہہ لیں یا خوبصورت کہہ لیں چیزوں کو کشید کر کے اپنے خارجی اور داخلی زندگی کی چھلنی سے چھان کر پیش کرے وہ صاحبان ذوق کے سامنے. وہ جب تک کہ وہ یہ نہیں کرتا، یہ عمل نہیں کرتا، بہترین نظم یا غزل وہ تخلیق نہیں کر سکتا. اس کے لیے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے
تب ذرا جا کے کہیں ایک غزل ہوتی ہے، ہر رگے شعر میں جب خون جگر جاتا ہے۔ بے شک۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، انہیں بزم شاعری میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بات کر رہا ہوں جی، آپ فرنگی سے آپ کی آواز اس قدر کٹ کے آ رہی ہے کہ آپ کا نام ہمیں سمجھ نہیں آ سکا، اور آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز بھی بہت تیز ہے۔ اچھا، ابھی جو آپ نے شاعری میں بات کری تھی کہ شاعری جو ہے، ادب جو ہے تنہائی مانگتا ہے، تو آپ کی بات بہت دل کو لگی تھی۔ بہت جو بات شکریہ۔ حقیقت ہے کہ تنہائی کے اندر جو چیز سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک، سنجیدگی سے جو چیز سنی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر نثار احمد نثار جو ہے انکل ہے ہمارے، جو آپ کے اچھا پروگرام میں اچھا، اکثر پیش آتے ہیں، جی جی جی، تو آپ کو بھی شاعری کا ذوق ہے؟ بہت کم ہے، بہت کم، لیکن سننے کا شوق زیادہ ہے۔ ٹھیک۔ شاعری کبھی کری نہیں، لیکن سننے کا شوق بہت ہے۔ اور جو اچھے شعراء ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر تعالیٰ نے اتنے اچھے لوگ عطا فرمائے ہیں کہ جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، اور مذہبی حساب سے نعت خوانی کا جو ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جو پروگرام میں آپ کے آتے ہیں، اس سے بہت دل خوش ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ خود بھی شعر سننے کا ایک شوق اور ذوق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھائے۔ ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے۔ اچھا، یہ سوال آپ سے کیوں ہو رہا ہے، ناظرین حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن اب جب ہم سوال کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ سوال آپ سے کیوں کیا گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ شاعر، اور اس وقت کی شاعرہ کہ جب خواتین نہ اپنے نام سے لکھ سکتی تھیں، نہ مشاعروں میں جاتی تھیں، نہ ان کے دیوان چھپتے تھے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ کی بیگم شاعرہ، ایک ایسے دور کی شاعرہ کہ جو کلام بھی چھپ رہا ہے ان کا، مشاعروں میں بھی جا رہی ہیں۔ نور شمع نور ہمارے پروگرام میں بھی آ چکی ہیں، معروف شاعرہ ہیں۔ تو یہ جو ایک آزادی آئی ایک مشرقی شاعرہ کے لیے، ہم عورت کی بات ایک مشرقی شاعرہ کے لیے جو ایک اظہار کی کچھ آزادی محسوس ہونے لگی کہ اب وہ کتاب بھی چھپوا سکتی ہے، وہ مشاعروں میں بھی جا رہی ہے، وہ لکھ بھی رہی ہے، چھپ بھی رہی ہے، اپنے نام سے لکھ رہی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ آزادی بہت دیر سے ملی ہے یا جلدی مل گئی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے، خواتین کو یا مرد حضرات کو؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس آزادی سے آپ کے خیال میں شاعری پر، ایک عورت کی شاعری پر کتنا فرق پڑا ہے؟ اس کے موضوعات کتنے تبدیل ہوئے ہیں، اس کا ڈکشن کتنا تبدیل ہوا ہے، اس کی سوچ کل اور آج میں آپ کو کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ سوال کا جواب لیں گے کالر کے شامل کرنے کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہمارے ساتھ بزم شاعری میں موجود ہیں؟ نتیجہ پرانی عرض کر رہا ہوں، یہیں کراچی سے۔ جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پروگرام آپ کا بہت مجھے پسند آیا ہے، بہت شکریہ۔ اور میں عام طور پہ ہم لوگ ایف ایم پہ ایسے پروگرام سنتے ہیں حیدرآباد میں، وہاں ہمارے ایک دو شاعر ہیں دانش مہندی صاحب، جو ایف ایم 105 سچل ایف ایم پہ آر جے ہوتے ہیں، تو میں ان سے بڑا انسپائر ہوں، ان کی شاعری سے۔ اس کے بعد میں نے راشد احمد راشد آپ کو سنا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی شاعری، اور ان کا تحت اللفظ بھی مجھے بڑا پسند آیا۔ بہت شکریہ۔ جی، تو میرے ایک دوست ہیں، یہ بھی شاعری کا شوق رکھتے ہیں، اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ جی جی، تو یہ بھی آپ کو کچھ اشعار سنانا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری میں شریک ہوئے، پروگرام پسند کر رہے ہیں، ہمارے مہمان کی شاعری پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جس مہمان کو بلاتے ہیں صرف انہی کا کلام سنتے ہیں، لیکن ہم مسلسل وعدہ کر رہے ہیں، اور اب واقعی کافی طویل عرصہ ہو گیا، ہمیں جلد ایک ایسا پروگرام رکھنا ہے جس میں آپ مہمان ہوں گے اور آپ لوگوں سے کلام سنا جائے گا، اور بس ہم اور آپ گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ جلد ایک پروگرام ایسا لے کر حاضر ہوں گے، جب تک ظاہر ہے کہ ہم صرف حبیب وی ٹی ایف بناسپتی کھانوں میں وہ لذت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے۔ حبیب وی ٹی ایف بناسپتی، سواد جو ہمیشہ رہے یاد۔ خصوصاً شاعری میں آپ کے خیال میں اس سے کتنا فرق آیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، جو آپ نے پوچھا کہ جلدی ملی یا دیر سے ملی، تو میں سمجھتا ہوں بہت دیر سے ملی۔ ٹھیک، یہ آزادی تو بہت قبل ملنی چاہیے تھی خواتین کو، چونکہ میں آزادی نسواں کا قائل ہوں اور نمبردار ہوں خود۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ اس کے اثرات پازیٹیو ہیں یا نگیٹو، تو بہت ہی مثبت اثرات ہیں،
اور ماشاءاللہ سے خواتین کے اس میدان میں آنے سے اور مشاعروں میں شرکت کرنے سے بڑا اچھا ماحول بنا ہے، اور لوگوں میں یعنی مرد حضرات میں بھی شاعری کا شوق زیادہ یعنی پروان چڑھا پہلے کی بنسبت۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے میدان میں آنے سے، ان کے کلام کہنے سے اور مشاعروں میں شرکت کرنے سے مرد حضرات میں بھی، مرد شعراء پر بھی بڑا اچھا اثر پڑا، ان کے کلام میں بھی بہتری آئی اور شاعرات کی شرکت کرنے سے مرد شعراء کی جی شاعری میں چونکہ ایک کمپٹیشن کا وہ آ جاتا ہے کہ بھئی اب تو وہ بھی کہہ رہی ہیں تو مجھے اور بہتر کہنا چاہیے۔ اچھا، یعنی آپ کے گھر میں یہی چل رہا ہے؟ جی یہ فطرت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فطری ہے کہ جب آپ بھی میدان میں آ گئی تو وہ تو کہیں گے کہ بھئی اب یہ بھی میدان میں ہے تو ہم ان سے پیچھے کیوں رہے ہیں، تو مرد حضرات نے اور زیادہ کوشش شروع کر دی۔ لیکن خیر تو ایسا تو نہیں ہوتا، ابھی آپ سے ایک ذرا ذاتی سے سوال کریں گے لیکن آخری کالر کو شامل کرتے ہیں بزم شاعری میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریحان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ریحان صاحب کیا کہنا پہلے تو چاہیں؟ میں راشد صاحب کو مبارکباد دوں گا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی شاعری ہے ان کی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ بھائی۔ دوسری بات میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جی کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ انسان کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، کوئی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لیکن ادبی ذوق رکھا کرتا تھا، بے شک۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ لوگوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ نہیں بھائی میں خود ایک بینکر ہے ہوں۔ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جی تو اس سلسلے میں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجوہات ہیں ان کی اور کس وجہ سے یہ شوق جو ہے لوگوں میں ختم ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ریحان صاحب، آپ بزم شاعری میں شریک ہوئے اور یقیناً آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ناظرین سنجیدگی سے ان مسائل کو سوچتے ہیں اور ان کا حل چاہتے ہیں، اور یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کہ جس میں ہم ان مسائل کو تفصیل سے زیر بحث لا سکیں اور ان کے حل کی طرف بھی جا سکیں۔ بہت جلد ہمیں ایسا کوئی حل لے کے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس کا ایک مختصر سا جواب آپ کو دیتے چلیں کہ ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ مادہ پرستی کی طرف زیادہ جاتے جا رہے ہیں اور ہمیں اب ایک دوڑ میں شامل کر دیا گیا ہے جس میں ہمیں سب کچھ لینا ہے، جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی اور جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ بھی۔ اس دوڑ میں انسانیت، رشتے، ادب، آداب سب بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک ادبی ذوق ہوتا تھا، تو ادبی ذوق اس لیے ہوتا تھا کہ انسان اپنے ساتھ وقت گزارنے کے کچھ لمحے نکال لیتا تھا۔ اب ہمیں اپنوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ہی نہیں ہے، یہ ہے اس کی بنیادی وجہ۔ لیکن یہ ایک ظاہر ہے کہ بہت طویل موضوع ہے اور اس پر بہت اچھی اور تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد ایسا کچھ کر کے آئیں گے۔ اب یہ ہماری آخری کال تھی تو ہم آپ سے ایک ذاتی سا سوال کرتے ہیں اور پھر آپ کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ دونوں جب مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کو داغ زیادہ ملی تو دوسرے کو برا لگا اور گھر آگے بیگم نے کہا آج میں کھانا نہیں دوں گی تمہیں اس لیے کہ آج داغ زیادہ ملی تھی اور آپ نے کہا میں گھمانے نہیں لے کے جاؤں گا؟ بلکہ ہم لوگوں میں تو یہ ہوتا ہے بھائی کہ میں کہتا ہوں کہ تمہیں داغ زیادہ ملے تو میں خوش ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ کو زیادہ داغ ملے تو میں خوش ہوں۔ میں اسی میں ہم لوگ، اچھا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے بھائی، ہم لوگوں میں تو یہی ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے۔ چلیے کلام سنتے ہیں آپ سے۔ اچھا ایک غزل پیش خدمت ہے۔ ارشاد۔ کشتی ہی شکستہ ہو اپنی تو موج بلا سے کیا شکوہ، کشتی ہی شکستہ ہو اپنی تو موج بلا سے کیا شکوہ، جب دریا خود ہی پیاسا ہو تو پھر دریا سے کیا شکوہ، واہ۔ جب دریا خود ہی پیاسا ہو تو پھر دریا سے کیا شکوہ، طوفان سے بچا کے کیا رکھنا، کیا کرنا بند دریچوں کا، طوفان سے بچا کے کیا رکھنا، کیا کرنا بند دریچوں کا، دیے کو اگر جلنا ہی نہیں تو تیز ہوا سے کیا شکوہ، کیا کہنے، واہ۔ دیے کو اگر جلنا ہی نہیں تو تیز ہوا سے کیا شکوہ، ہر گلشن میں ہے آگ لگی، ہر پھول دہکتا انگارا، ایسے میں چمن سے روٹھ گئی تو باد صبا سے کیا شکوہ، واہ۔ ایسے میں چمن سے روٹ گئی تو باد صبا سے کیا شکوہ، کچھ تو یہ دل کی شرارت تھی، کچھ غمز و عشوہ یار بھی تھا، کچھ تو یہ دل کی شرارت تھی، کچھ غمز و عشوہ یار بھی تھا، ہم کو تو خراب ہونا ہی تھا، اس ناز و ادا سے کیا شکوہ، واہ۔ تھا ظلم و ستم شیوا اس کا، ہم لطف و کرم کے خواہاں تھے، ظالم سے محبت کر بیٹھے تو جور و جفا سے کیا شکوہ۔ کیا کہنا۔ اور آخری شعر ہے، ہر کفر کو بھی